تیاری آپ نے نہیں کی ہے، اس کا مطلب کہ آپ سیریس نہیں ہیں۔ رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے اور آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی خاکہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ صاحب آپ کھانا پوری کرنے والے ہیں، رمضان آئے گا چلا جائے گا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کر دیا۔ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ منافق لوگ اٹھ نہیں پائیں گے، ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی، یہ جا ہی نہیں پائیں گے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے مقدر میں ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ جانا۔ اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آتا تھا صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے۔ نسائی کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ گیا ہے، تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وفیہ لیلۃ، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا تذکرہ کیا، رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ نے ایک بات کہی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ روزے کا ذکر چل رہا ہے، اعتکاف کا ذکر چل رہا ہے، اس کے بیچ میں اللہ نے یہ آیت کیوں رکھی؟ اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، انہیں بتا دو میں ان کی شہر سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ سلف صالحین کو یاد کرو، رمضان کو اخلاص کا مہینہ بناؤ، رمضان میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کا جہاں پر بھی حدیث میں ذکر ہے، اس میں اللہ کے نبی نے ایک شرط لگائی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں تہجد پڑھے، قیام اللیل کرے، تراویح پڑھے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یہ لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ اخلاص، لیکن جانتے ہو تینوں کی نیت گڑبڑ تھی۔ قاری صاحب کی نیت یہ تھی کہ ان کو لوگ اچھا کہیں، ان کے علم کی تعریف کریں، ان کی قرآت کی تعریف کریں۔ سیٹھ جی کی نیت یہ تھی کہ ان کے دھنا سیٹھ ہونے کا اور ان کے سخی ہونے کا اور ان کے بڑے دانیہ ہونے کا چرچا ہو جائے، اور جو بیچارے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے ان کا مقصد تھا ان کی بہادری کا چرچا ہو۔ اللہ کے نبی ان تینوں لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار، اے ابو ہریرہ یہی وہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، ان کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، کافی عرصے کے بعد رسول پورہ کی اس مسجد میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اب بہت ہی قریب ہے، شعبان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ 3 یا 4 اپریل کو پہلا روزہ ہم اور آپ انشاءاللہ رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں سب سے الگ مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور مہینے کا نام نہیں لیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا ہے سوائے رمضان کے۔ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا ایک سیزن ہے جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ رمضان اپنی بخشش کروانے کا ایک گولڈن، ایک سنہرا موقع ہے اللہ کی طرف سے، اور بدنصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے اس مقدس مہینے کو پائے اور اس کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آئے، اس کے عمل میں کوئی فرق نہ پڑے۔ وہ جیسے پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا رمضان میں بھی نہیں کرتا، وہ جیسے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا رمضان میں بھی نہیں پڑھتا، جیسے پہلے وہ برائیوں سے نہیں بچتا تھا رمضان میں بھی نہیں بچتا۔ بدنصیب ہے، اور یہ بدنصیب یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، یہ بددعا کا ایک جملہ تھا، عرب میں بولتے تھے، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، اس انسان کا نقصان ہو جائے، وہ انسان مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ذکر کیا جائے، میرے اوپر درود نہ پڑے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور اس انسان کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، فَانْسَلَخَ، اور رمضان گزر جائے، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ رمضان آپ کی بخشش کا موقع لے کے آتا ہے میرے بھائی، چلا گیا اور آپ کی بخشش نہیں ہو سکی۔ اتنے ناکارے تھے ہم، اتنے ہم ڈھیلے تھے، اتنے سست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت سے نوازا ہے، تب یہ مبارک مہینہ ہمیں ملتا ہے۔ 2021 میں بہت سارے لوگ رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں۔ 2020 میں کتنے لوگ کورونا میں چلے گئے، نہیں ہمارے درمیان۔ 2 سال سے لگاتار ہم نے رمضان کی جو رونق ہوتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، جو برکت ہوتی ہے،
اسے ہم نے میرے بھائیوں محسوس نہیں کیا. رمضان کی اپنی ایک برکت ہے. ہم تو بنارس میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں. اللہ کے گھر کا, کھانے کعبہ کا, مسجد حرام کا, مسجد نبوی کا جو منظر ہوتا ہے, جو لوگ رمضان میں عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں, جو قریب سے اس ماحول کو دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. مدینہ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں خزانے کھول دیتے ہیں اپنے رمضان کے مہینے میں. وہاں افطار کے لیے کسی کو کچھ خریدنا نہیں ہے, لینا نہیں ہے. وہاں جتنے وہاں کے سیٹھ لوگ ہیں, بڑے بڑے وہاں کے امیر و مراں ہیں, اپنی دولت کے خزانے کھول دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان کا مہینہ ہم خوش نصیب ہے میرے بھائیوں کے, ہمیں اور آپ کو ملا ہے. سلف صالحین دعائیں کرتے تھے, 6 مہینہ دعا کرتے تھے, اللہم بلغنا رمضان, پروردگار تو رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اے اللہ اتنی عمر دے دے, ایک رمضان اور مل جائے. اور جب رمضان کی عبادتیں کر لیتے تھے تو باقی 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے, یہ اللہ جو تراویح ہم نے پڑھی, جو دعائیں ہم نے کی, جو تلاوت ہم نے کی, جو روزے ہم نے رکھے, اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. 6 مہینہ رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے اور 6 مہینہ ان عبادتوں کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے تھے. تو شکر ادا کریں اللہ کا ہم اور آپ کہ وہ ایک اور رمضان ہمیں دے رہا ہے. ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے اور ایک رمضان ان کی زندگی میں کم آیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک رمضان ہماری زندگی میں اور آیا. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے, بہت دور سے آئے, مدینہ سے کہیں دور کی آبادی سے آئے. دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا, لیکن ان میں سے ایک آدمی تھوڑا محنتی تھا, دوسرا تھوڑا سست تھا. دیکھو انسان ہم دنیا کے کام دھندے میں بھی دیکھتے ہیں نا, 2 بھائی ہیں, ایک بھائی تھوڑا ایکٹیو ہے, ایک بھائی تھوڑا لیزی ہے, ہم محسوس کرتے ہیں. ایسی دین کا مسئلہ ہے. دین کے مسئلے میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہیں بھائی. ایک مسجد میں 2 لوگ ہیں, دونوں کروڑ پتی ہیں. ایک آدمی 1000 روپیہ چندہ دے رہا ہے, ایک آدمی بغیر کہے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے. دولت تو دونوں کے پاس ہے, دل نہیں ہے دونوں کے پاس. اللہ نے توفیق نہیں دی ہے. توفیق کی بات ہوتی ہے میرے بھائی. ایک آدمی وہ ہے جو نماز میں اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جاتا ہے, پہلی صف میں آ جاتا ہے, اور ایک آدمی وہ ہے جو بالکل پیچھے جگہ پاتا ہے, جماعت ختم ہونے کے بعد آتا ہے, اس کی عادت ہے. نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں لیکن فرق تو ہے, اور یہ فرق محسوس ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کلاس میں جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کلاس میں 2 ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو ٹیچر کے سامنے بیٹھتے ہیں. یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں, جو استاد سے سوال کرتے ہیں. اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے دباؤ پہ کھانا پوری کر رہا ہے, وہ بیک بینچر ہوتا ہے, وہ پیچھے بیٹھتا ہے, پڑھ تو رہا ہے وہ بھی, مگر دنیا اسے بیک بینچر کہتی ہے کہ صاحب وہ پیچھے بیٹھتا ہے. نیکی کے معاملے میں بیک بینچر مت بنو میرے بھائی. نیکی کے معاملے میں پہلی لائن میں بیٹھو. غزوہ تبوک کا موقع ہے, بات یہاں سے میں تھوڑا سا بدل رہا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک کے بارے میں کبھی موقع نکال کر کے پڑھیے, بڑی عبرت ہے اس غزوے کے بارے میں. کہنے کو تو یہ جنگ ہوئی نہیں, اللہ کے نبی گئے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, مقابلہ نہیں ہوا, دشمن تھا ہی نہیں, واپس آ گئے. مگر اس جنگ کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی. غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت سارے منافقوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے معذرت پیش کی, کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جا سکتے, یا رسول اللہ ہم بیمار ہیں, ہماری بچی بیمار ہے, ہمارے پاس سامان نہیں ہے. بہانے کر کے, جھوٹے موٹے بہانے کر کے بہت سارے منافقین گھر بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول واپس آئے تو انہی منافقوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل تو چاہتا تھا ہم آپ کے ساتھ جاتے تھے مگر ہم جا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں اس واقعے کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کہی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ منافق لوگ اگر نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے,
واقعی میں ان کی خواہش تھی، یہ نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ تیاری کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کا مقصد اگر نبی کے ساتھ جانا تھا تو انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تیاری آپ نے نہیں کی ہے، اس کا مطلب کہ آپ سیریس نہیں ہیں۔ رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے اور آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی خاکہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ صاحب آپ کھانا پوری کرنے والے ہیں، رمضان آئے گا چلا جائے گا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کر دیا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ منافق لوگ اٹھ نہیں پائیں گے، ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی، یہ جا ہی نہیں پائیں گے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے مقدر میں ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ جانا۔ نیکی کا جذبہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابہ تھے، غزوہ تبوک کا موقع آیا، بعض صحابہ کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رات میں بوجھ لاتے تھے اپنی پیٹھ کے اوپر، دن میں جو کام کرتے تھے بال بچوں کی پرورش کے لیے، رات میں بوجھ لاتے تھے، لکڑیاں لاتے تھے، اور اس سے جو کمائی ہوتی تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، یہ مزدوری کر کے لایا ہوں، یہ 1 سا گیہوں ہے، یہ 1 مد گیہوں ہے، جو ہے اس کو لے لیں، یہ میرا صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں میری مدد ہے۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے، یہ 1 سا اور 1 مد جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اللہ نے ان منافقوں کے اس اعتراض کا جواب قرآن میں دیا، اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اے نبی یہ منافق اتنے بڑے بدتمیز ہیں، یا عیب لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، یہ عیب لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بیچارے اہل ایمان اللہ کی راہ میں دل کھول کے صدقہ کرتے ہیں، اور جن کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، ان کی نیت پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ تو رمضان کے لیے آپ تیار ہو جائیے میرے بھائی۔ دونوں لوگ اسلام لائے، ایک بھائی تھوڑا محنتی ہے، دوسرا کمزور ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، محنتی صحابی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، دوسرا ان کا جو ساتھی تھا اس نے بھی ساتھ میں ہی اسلام قبول کیا تھا، اس کا انتقال 1 سال بعد ہوا۔ محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اور کم محنت کرنے والا، دین کے معاملے میں تھوڑا پیچھے رہنے والا 1 سال کے بعد انتقال کرتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے سپنا دیکھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آیا، اس نے پہلے ان دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اس کو پہلے اندر انٹری دی، اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس سے کہا چلو اب تمہاری باری آئی، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ لم یعنی لک بعد، ابھی تمہاری باری نہیں آئی ہے۔ حضرت طلحہ کی نیند کھلی، صبح کو انہوں نے اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا، صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، ایک عظیم صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے، کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، ایک آدمی نارمل طریقے سے اس کا انتقال ہوا ہے، وہ پہلے جا رہا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ صحابہ حیرت کرنے لگے۔ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا من ای ذالک تعجبون، کیا بات ہے بھائی، کیوں حیرت ہے، کیوں تعجب ہے؟ کہا یا رسول اللہ تعجب یہی ہے، 1 سال بعد جو آدمی انتقال کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور 1 سال پہلے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کر رہا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، اس انسان کا انتقال جو 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے اپنی زندگی میں 1 سال اور نہیں پایا؟
ہاں اللہ کے نبی بالکل پایا. وَأَدْرَكَ رمضان, کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور نہیں پایا؟ ہاں اللہ کے نبی بالکل پایا. فَقَامَ وَصَلَّى مِن سَجْدَةٍ, اس نے سال بھر میں اتنی ساری نمازیں پڑھی, اس نے اتنے سارے سجدے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ کیے کہ نہیں کیے؟ ہاں اللہ کے نبی زیادہ کیے. آپ نے فرمایا فَكَانَ بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے سے بھی بڑا ہے. یہ ہوتا ہے رمضان کو پانے کا ثواب میرے بھائی. رمضان اگر ہمیں اور آپ کو ملا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آتا تھا, صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے. نسائی کی روایت, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتاکم رمضان, اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. شہر مبارک, برکت والا مہینہ آ گیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء, اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وفیہ لیلۃ, اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر, جو 1000 مہینے سے افضل ہے. دنیا کی کسی اور امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی. لیلۃ القدر ملی تو ہمیں ملی. موسیٰ کی قوم کو لیلۃ القدر نہیں ملی بھائی. نوح علیہ السلام کی قوم کو لیلۃ القدر نہیں ملی. لیلۃ القدر ملی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کی ایوریج عمر 60 اور 70 کے بیچ میں. 60 اور 70 کے بیچ میں عام طور سے میری امت کے لوگوں کا انتقال ہوگا. عمر کم ملی ہے. پہلے کے لوگوں کی عمر بہت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات 1000 سال انہوں نے عمر پائی تھی. پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی, اس امت کی عمر کم ہے, لیکن اللہ نے ایسے نیکی کرنے کے موقع دیے ہیں جو اور امتوں کو نہیں ملے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ, جو اس ایک رات کے ثواب سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا. تو یہ ہے رمضان میرے بھائیوں. رمضان میں ایک شیڈیول بنائیے آپ. ہمارے یہاں جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں, مال ہوتے ہیں, سیل لگتی ہے. کوئی تہوار آیا سیل لگتی ہے, صاحب فلاں مال میں بڑا آفر چل رہا ہے. اب جب سیل لگتی ہے تو خریداروں کی, کسٹمر کی لائن لگ جاتی ہے, ان کی سیل دوگنی ہو جاتی ہے. رمضان نیکیوں کی سیل ہے. وہ نیکی جو آپ سال بھر نہیں کر سکتے وہ رمضان میں آپ کر سکتے ہیں, اور کریے اس کو. شیڈول بنائیے. فجر کی نماز کے پہلے کہاں اٹھنے کا موقع ملتا ہے بھائی؟ فجر پڑھنے والے بھی اذان سننے کے بعد اٹھتے ہیں. 5:30 بجے جماعت ہے تو آدمی 5:20 پہ اٹھتا ہے, پیشاب پاخانہ کیا, مسجد میں آیا, نماز پڑھا. رمضان میں آپ اگر 5 بجے فجر کا ٹائم ہے 4 بجے اٹھتے ہیں. اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے 4 بجے آپ اٹھ رہے ہیں. فجر کے پہلے کا وہ سہانا وقت, جس وقت اللہ کے نیک بندے اپنا بستر چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں, وہ وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے. اٹھیے, برش کیجئے, مسواک کیجئے, منہ دھوئیے اور بیٹھ کر کے اس مبارک وقت میں اللہ سے دعا کیجئے. سحری کر لیا آپ نے, سحری جہاں تک ہو سکے لیٹ کیجئے. آخری وقت کی میں سحری کیجئے, فجر کے 5-10 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائیے. سحری سے فارغ ہو کر کے اب وضو وغیرہ سے پہلے ہی فارغ ہو جائیے. اب اذان ہو رہی ہے, اب اطمینان سے اذان کا جواب دیجئے. اس کا موقع بھی کم ملتا ہے ہمیں. اذان ہو رہی ہے, ہم نے سن لیا, یہاں موقع مل رہا ہے آپ کو. سکون سے اذان کا جواب دیجئے, درود شریف پڑھیے, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ, یہ دعا پڑھیے. نبی کی شفاعت ملے گی بھائی, نبی سے محبت, نبی سے الفت الحمدللہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے, ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. نبی سے محبت, صحیح محبت. جو اہل حدیث ہوگا اس کا دل ہو ہی نہیں سکتا نبی کی محبت اس کے سینے میں نہ ہو. ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے, اور خاص طور سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور اہل حدیث کی فکر پر چلے, اس کے دل میں تو یقیناً محمد الرسول اللہ کی محبت اس کے دل میں موجود رہے گی. نبی کی شفاعت ملے گی. اذان کا جواب دیجئے, درود شریف پڑھیے, یہ دعا پڑھیے. اس کے بعد مسجد میں آ جائیے. عام دنوں میں یہ موقع نہیں ملے گا آپ کو.
آپ فارغ ہیں, فرصت ہے, مسجد میں آ جائیے. عام طور سے ہمارے یہاں 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں. مسجد میں آئیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, فجر کی 2 رکعت سنت. یہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے, کہنے کو تو 2 رکعت ہے, لیکن یہ 2 رکعت اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا. ارے یہ کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو فجر کی یہ 2 رکعت پڑھنے والے کے پاس یہ دولت ہے. دنیا کی اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعت. یہ 2 رکعت پڑھیے. اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کے آپ, اذان اور اقامت کا ٹائم ہے, قرآن کی تلاوت کر لیجئے. نارمل اسپیڈ ہے اگر آپ کی قرآن کی تلاوت کرنے کی, آپ آدھا پارا پڑھ لیں گے, 1 پارے تک پڑھ سکتے ہیں آپ 20 منٹ کے اندر. تلاوت کر لیجئے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیجئے. بھائی اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا لوٹائی نہیں جاتی ہے, دعا رد نہیں ہوتی ہے, دعا کر لیجئے. اس کے بعد امام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیے. نماز کے بعد اب ناشتہ کرنا نہیں ہے, چائے پینا نہیں ہے, ٹہلنے جانا نہیں ہے, مسجد میں بیٹھے رہیے, اپنے مصلے پر بیٹھے رہیے. سورج کے طلوع ہونے اور فجر کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 40 منٹ, آدھا گھنٹہ. وہ آدھا گھنٹہ آپ دے دیجئے, بیٹھے رہیے, اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, اور جب سورج نکل جائے تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد اب آپ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ دیجئے. اتنا پورا کام کرنے میں آپ کو مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا. یہ 1 گھنٹہ آپ نے دے دیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, آپ کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ ثواب بانٹ رہا ہے اور ہم محروم ہیں میرے بھائی. فجر کے بعد بیٹھ کر کے اپنی جگہ پر, علماء کہتے ہیں حدیث میں جگہ کا ذکر ہے لیکن پوری مسجد میں آپ کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ نے جہاں سنت پڑھی ہے وہی بیٹھے رہیں, آپ جگہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں, لیکن مسجد سے باہر مت نکلیے, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیجیے. اس کے بعد ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صاحب مرد حضرات, بہت سارے ہمارے مرد حضرات, انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنا لیا, رات بھر کام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فطرت کے خلاف ہے, رات بھر کام کرنا فطرت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے رمضان میں دن میں کام کم ہوتا ہے, آپ رات میں لیٹ نائٹ کام کیجئے, رات بھر کام مت کیجئے, دن میں کام کیجئے, صبح فجر کے بعد کام کیجئے, برکت کا ٹائم ہے. ہمارا کام کرنا بھی عبادت ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے کمانا بھی عبادت ہے. یہ مت سمجھیے آپ بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے بھائی. بیوی کے منہ میں ہم حلال کمائی کا جو لقمہ ڈالتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک, اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. کاروبار کیجئے, کام کیجئے, مگر رمضان کو کام دھندے کا مہینہ مت بنائیے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی عادت ہے وہ سال بھر میں اتنا کام نہیں کرتے جتنا رمضان میں کرتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سال بھر میں آپ کام کیجئے اور اس مہینے کو تھوڑا عبادتوں کے لیے ٹائم دیجئے. ہمارے عبدالحفیظ بھائی بیٹھے بمبئی میں, ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کروڑ پتی لوگ ہیں, یعنی بڑا کاروبار ہے, بڑا بزنس ہے, لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. موبائل گھر پہ چھوڑ کے آئے ہیں, بزنس کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. تمام کاروباریوں سے کہہ دیا کہ صاحب اب ہم سے عید کے بعد آپ بات کیجیے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. ہمارے یہاں اعتکاف کون کرے گا؟ جو محلے کا سب سے ریٹائر آدمی ہوگا, بوڑھا ہے, 70 سال کا ہے, نہ کوئی کام ہے نہ دھندا ہے, وہ بیچارہ مسجد کے کسی کونے میں اعتکاف کر لے گا. جاؤ کبھی مدینہ کے اندر جاؤ, مسجد نبوی میں دیکھو اعتکاف کے حجرے لگے ہیں, اعتکاف کے خیمے لگے ہیں, 20 سال کے نوجوان اعتکاف کر رہے ہیں. اور مسجد نبوی چھوڑ دو, مدینہ چھوڑ دو, ہندوستان میں آ جاؤ, آپ کے بنارس میں بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں لوگ نوجوان ایک بڑی تعداد میں اعتکاف کرتے ہیں. ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں, حیدرآباد وغیرہ میں بعض مرتبہ میرا اتفاق پڑا, پورا ایک مسجد کا پورا ایک فلور خاص ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے. نوجوان لڑکے 20 سال کے, 22 سال کے, شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. رمضان نیکی کا مہینہ ہے میرے بھائی, رمضان اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے. پیسہ کمانے کے لیے سال کے 11 مہینے موجود ہیں.
ہم نے الٹا کر دیا, ہم نے پیسہ کمانے کا مہینہ رمضان کو بنا لیا. اس میں خوب محنت کر لو, عید اچھی ہو جائے, عید اچھی ہو جائے, کپڑے ہمارے بچوں کو بہترین مل جائے, اس لیے ہم سال بھر میں اتنی محنت نہیں کریں گے جتنی اس ایک مہینے میں کریں گے. کوشش کیجئے رمضان کے مہینے میں ایک شیڈیول بنائیے, کوشش کیجئے ہر نماز جماعت کے ساتھ ملے. چوک جا رہے ہیں آپ مال لے کے, ایسے ٹائم سے جائیے کہ آپ کی جماعت نہ چھوٹے. صرف نماز نہیں پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور کوشش کیجئے ہر فرض نماز کے پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی آپ پڑھیں. ظہر کے پہلے اللہ کے رسول 4 رکعت پڑھتے تھے, 2 کر کے 4 رکعت پڑھتے تھے. یہ 4 رکعت ہمارے ہاں بہت کم پڑھی جاتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں, لوگوں کو برا بھی لگتا ہے, ہم اہل حدیث لوگ تھوڑے عبادت کے معاملے میں جنگر چور ہیں. ماننا پڑے گا ہمیں, بھئی ہمیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے سنت کے معاملے میں. ظہر کے پہلے کی 4 رکعت 2 کر کے یہ ضرور آپ پڑھیں. عشاء کے بعد کی 2 رکعت تو ہم تو پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد کی تو 2 پڑھتے ہی ہیں. اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے پہلے اور بعد میں آپ قرآن پڑھیے جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں. ابھی ہمارے حافظ ابو بکر عبداللہ صاحب نے تقریر کی, بہت بڑی بات انہوں نے کہی. ہمارے یہاں قرآن بچپن میں مولانی کے پاس پڑھ دیا. اب مولانی تو بیچاری مولانی ہے, وہ نام کی مولانی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. یہ وامرأتہ نہیں ہوتا ہے بھائی, وامرأتہ ہوتا ہے. یہ مولانی لوگ جو ہمارے یہاں پڑھاتی ہیں قرآن کا, انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. اور وہ جو بچوں کو سکھا دیا وہ بڑھاپے تک وہی بچے بوڑھے ہو گئے لیکن قرآن غلط پڑھتے چلے آئے ہیں. میں اس مسجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا, آپ کسی حافظ کو, کسی اچھے قاری کو تنخواہ پر رکھ دیں, لیکن آپ اس رمضان میں کوشش کریں بڑے لوگوں کی کلاس چلائیں. 1 مہینہ بھی اگر ہم نے ٹائم نکال دیا میرے بھائی, ہمارا قرآن پڑھنا اگر صحیح ہو گیا, ہمارا مخرج صحیح ہو گیا, ہمیں تجوید کے اصول آ گئے, قرآن پڑھنے کا طریقہ آ گیا, تو پھر انشاءاللہ ساری زندگی ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں گے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ نے بچپن میں مولانی کے پاس غلط پڑھ لیا, ٹھیک ہے, آج آپ بڑے ہو گئے, پڑھ لیجیے. اسی مسجد میں پڑھیے, اسی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھیے, کوئی شرم کی بات نہیں. قرآن صحیح پڑھیے. اور قرآن جب پڑھیے تو 2 ٹائپ کا قرآن پڑھیے. قرآن کی تلاوت 2 طریقے کی کریے. ایک تو قرآن کی تلاوت نارمل تلاوت ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے, اور ایک قرآن کی تلاوت کیجیے سمجھنے کے لیے. تفسیر احسن البیان ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, جو مستند تفسیر, اوتھینٹک تفسیریں ہیں, آپ اس میں سے کوئی ایک تفسیر خرید لیجئے اور تھوڑا تھوڑا کر کے رمضان کے مہینے میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. جہاں آپ کی گاڑی پھنس جائے, جہاں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے, اپنے علاقے کے علماء سے آپ کانٹیکٹ کیجئے. اپنے من سے کوئی مطلب مت نکالیے, اپنے من سے کوئی تفسیر مت نکالیے, قرآن پر غور کیجئے, قرآن کو سمجھیے, ایک قرآن کی نارمل تلاوت کیجئے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, رمضان میں تقریر سننے سے زیادہ افضل کام ہے قرآن سننا. رمضان میں دینی کتابوں سے اہم کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں. ان کے درس میں ہزاروں لڑکے آتے تھے کہاں کہاں سے, لیکن رمضان آتا تھا, امام مالک کہہ دیتے تھے صاحب اب رمضان کا مہینہ آ گیا, اب حدیث کا درس نہیں ہوگا, اب امام مالک اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے, اس لیے اس مہینے میں امام مالک حدیث کا درس بند کر دیتے تھے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنا منع ہے, صحیح حدیث ہے, مگر علماء کا اتفاق ہے رمضان ایکسپشن میں شامل ہے. رمضان میں آپ 1 دن میں ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جس وقت کی, جس رات کی فضیلت آئی ہے اس رات میں قرآن آپ زیادہ زیادہ پڑھیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اب شب برات جس کی کوئی حقیقت نہیں, وہاں یہ اصول لاگو نہیں ہوگا. رمضان کی فضیلت آئی ہے, شب قدر کی فضیلت آئی ہے, تو اس میں آپ قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے, ڈیلی 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وقت دیتے تھے وہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے. امام مالک اپنا درس بند کر دیتے تھے. امام سفیان ثوری اپنے سارے کام بند کر دیتے تھے قرآن کی تلاوت کے لیے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اگر آپ 5 ٹائم کی نماز صرف 1 پارہ اگر آپ پڑھیں تو ڈیلی آپ کا 5 پارہ ہو جائے گا. 6 دن میں آپ کا 1 قرآن ختم ہو جائے گا. اور اگر 30 دن کا رمضان ہے تو 5 قرآن آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں.
اس میں آپ نے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں نکالا. نماز کے پہلے آپ 15 منٹ پہلے چلے آئے, 15 منٹ آپ نے پہلے پڑھ لیا, نماز کے 15 منٹ بس ایک پارہ آپ پڑھ دیں ہر نماز کے ٹائم. اگر اس کو بھی ہم اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا 5 قرآن ختم ہو سکتا ہے. افطاری کا ٹائم آیا, اب کوئی جلیبی کے لیے دوڑ رہا ہے, کوئی کھجور کے لیے دوڑ رہا ہے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ. عورتیں بیچاری وہ آپ کے لیے چاٹ بنا رہی ہیں, گول گپے بنا رہی ہیں. ارے بھائی تمہیں ثواب کمانے کا اگر حق ہے تو عورتوں کو بھی ثواب کمانے کا حق ہے. رمضان چٹکارے لینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی. کبھی ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایک اسپیشل ڈش بنوا دی, لیکن کیا یہ عورتیں عصر سے لے کے مغرب تک ان کو جھونک دو کچن میں؟ نہیں, غلط ہے یہ. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا سسٹم بنائیں کہ افطاری کے 15-20 منٹ کے پہلے وہ فری ہو جائیں. بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کریں, دعا کریں, اس سے ایک روحانیت پیدا ہوگی, ایک ماحول پیدا ہوگا. اور افطار جب بھی کریں, ویسے تو رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں, مگر ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کم سے کم 60 روزے کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آپ جب بھی افطار کریں ایک آدمی کو ساتھ میں لے کے افطار کریں. کسی دوست کو لے لیں, کسی رشتہ دار کو لے لیں, کبھی بہنوئی کو بلا لیں, کبھی ساتھی کو بلا لیں, کبھی کسی یار کو بلا لیں. ایک آدمی کو آپ افطار میں ساتھ میں شامل کر لیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من فطر صائما, جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا, کان لہو مثل اجرہ, جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا اتنا آپ کو ملے گا. ولم ينقص من اجرہ شیئا, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ نے ڈیلی اگر ایک آدمی کو بھی افطار کرایا, آپ نے 30 روزے رکھ کے ثواب آپ کو 60 روزے کا ملے گا. اور اس کے بعد رات میں تراویح کی نماز ضرور پڑھیں. آپ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو دیکھا میں نے کہ صاحب وہ کہتے ہیں ہم گھر میں تہجد پڑھتے, ہم تراویح مسجد میں نہیں پڑھتے. یہ بات بھی یاد کر لیں, رمضان میں تہجد اور تراویح کوئی الگ الگ نماز نہیں ہے. اسی کو آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس کا نام تہجد ہے, اسی کو جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اس کا نام تراویح ہے. اور رمضان میں یہ نماز جماعت کے ساتھ اور امام کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, من قام مع الامام حتی ینصرف, جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے, کتب لہ قیام اللیلۃ, اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا. امام کے ساتھ آپ نے 1 گھنٹہ تراویح پڑھی, آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی, 40 منٹ تراویح پڑھی, ثواب آپ کو پوری رات کا مل رہا ہے. اب کیا چاہیے بھائی, پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ تراویح پڑھیں, اس کے بعد آپ کھانا پینا کھا کر کے جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ فجر میں وقت سے اٹھیں. یہ ایک شیڈیول بنائیے آپ. رمضان دعا کا مہینہ ہے. قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا تذکرہ کیا, رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا, وہیں پر اللہ نے ایک بات کہی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. روزے کا ذکر چل رہا ہے, اعتکاف کا ذکر چل رہا ہے, اس کے بیچ میں اللہ نے یہ آیت کیوں رکھی, اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں, انہیں بتا دو میں ان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے, میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, شرط یہ ہے کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو. رمضان میں دعا کثرت سے کریں, اپنے لیے دعا کریں, امت کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے ملک کے لیے دعا کریں, ملک کے امن چین سکون کے لیے دعا کریں. دعا بہت بڑی چیز ہے اور رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طریقے سے رمضان آ رہا ہے, اپنے اندر ایک چیز اور پیدا کر لیجیے, توبہ کرنا ہے ہم کو. غلطیاں ہم سب کرتے ہیں, گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, ہمیں سچی توبہ کرنا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو, اور سچی توبہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں, اس بات کو نوٹ کر لو. سچی توبہ جب تک 3 چیزیں نہ ہو توبہ توبہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ مر جائیں توبہ توبہ کہتے ہوئے, اگر 3 چیزیں نہیں ہیں تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. پہلی چیز ان یقلع عن الذنب, گناہ کو فوراً چھوڑ دو.
زنا کرتے تھے چھوڑ دو, شراب پیتے تھے چھوڑ دو, نظر کا غلط استعمال تھا چھوڑ دو, جو بھی گناہ کرتے تھے توبہ کرو فوراً چھوڑ دو. دوسری چیز, آئندہ نہیں کریں گے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ, آئندہ نہیں کریں گے. اور تیسرا, پہلا یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. تو رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو میرے بھائی, رمضان کو چینجنگ کا مہینہ بنا لو. رمضان میں کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا, دوپہر میں ہماری کھانے کی عادت ہے, رمضان میں خیال بھی نہیں آتا کھانے کا. رات میں 12 بجے سوتے ہیں, صبح 9 بجے آرام سے نواب صاحب کی طرح اٹھتے ہیں, رمضان میں 4 بجے اٹھ رہے ہیں, بیگم اٹھا رہی, چلو صاحب ہم اٹھ جاتے ہیں. چینج ہو گئے ہم, اور یہ چینجنگ پورے 1 مہینہ چلی. رمضان ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم چینج ہونا چاہیں, اگر اپنے نفس کو تیار کر لیں تو ہم چینج ہو سکتے ہیں. سگریٹ کی عادت ہے, لوگ سمجھا رہے ہیں, ارے مولوی صاحب لت ایسی ہے کہ آپ کیا بتائیں, چھوٹ نہیں سکتی. کیوں نہیں چھوٹ سکتی صاحب؟ چھوٹ سکتی ہے, بالکل چھوٹ سکتی ہے. بری عادتوں کو چھوڑنے کا مہینہ بنا لیں آپ رمضان کو. رمضان از دا منتھ آف چینجنگ, تبدیلی کا مہینہ ہے. تبدیل کریں اپنے آپ کو, ایک نئی زندگی کی کتاب شروع کریں, جس کتاب میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. بھائیو, زندگی کا ٹارگٹ ہے ہمارا. کبھی کبھی آپ ہائی وے پر نکل جائیے, جی ٹی روڈ پہ نکل جائیے, صبح کے 4 بجے نوجوان لڑکے 20 سال کے 22 سال کے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کون ہے یہ لڑکے؟ 4 بجے لوگ بستر پہ سو رہے ہیں, یہ ہائی وے پر دوڑ لگا رہے ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں, یہ وہ لڑکے ہیں جو فوج میں, آرمی میں جانا چاہتے ہیں. بستر پر دنیا آرام کر رہی ہے, یہ 4 بجے اٹھ کر کے دوڑ لگا رہے. کیوں؟ ان کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے, ان کو فوج میں جانا ہے, ان کو پولیس میں جانا ہے. دنیا کی معمولی نوکریوں کو ٹارگٹ بنانے والا بستر چھوڑ سکتا ہے, ہم بستر چھوڑ کے فجر نہیں پڑھ سکتے. ہمارا ٹارگٹ تو بہت اونچا ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, جنت پانا ہے, اور اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا میرے بھائیو. رمضان کو چینجنگ کا مہینہ بنا لو, سلف صالحین کو یاد کرو, رمضان کو اخلاص کا مہینہ بناؤ, رمضان میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کا جہاں پر بھی حدیث میں ذکر ہے, اس میں اللہ کے نبی نے ایک شرط لگائی ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں تہجد پڑھے, قیام اللیل کرے, تراویح پڑھے, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ, یہ لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ, اس کے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے. اخلاص اگر ہمارے اندر ہے تبھی ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی. اخلاص نہیں آج ہمارے اندر, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو دنیا کی ٹاپ نیکیاں قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی. وقت نہیں ہے ورنہ وہ حدیث میں پوری آپ کو سناتا. حضرت ابو ہریرہ جس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے. ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 بار بے ہوش ہو گئے. اس حدیث میں کیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک اپنے دور کا عالم ہے, قرآن کا حافظ ہے, قرآن کا قاری ہے, قرآن کا ٹیچر ہے. ایک اپنے دور کا بہت بڑا اہل خیر ہے, اللہ کی راہ میں چندہ دینے والا, صدقہ خیرات مسجد مدرسہ میں دل کھول کر کے پیسہ دینے والا ہے. اور ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہے. ٹاپ 3, یہ ٹاپ کی 3 نیکیاں ہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہونا, اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنا, اور قرآن پڑھنا پڑھانا, علم دین کی اشاعت کرنا. ٹاپ 3 نیکیاں ہیں یہ. لیکن جانتے ہو تینوں کی نیت گڑبڑ تھی. قاری صاحب کی نیت یہ تھی کہ ان کو لوگ اچھا کہیں, ان کے علم کی تعریف کریں, ان کی قرات کی تعریف کریں. سیٹھ جی کی نیت یہ تھی کہ ان کے دھنا سیٹھ ہونے کا, اور ان کے سخی ہونے کا, اور ان کے بڑے دانیہ ہونے کا چرچا ہو جائے. اور جو بیچارے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے ان کا مقصد تھا ان کی بہادری کا چرچا ہو. اللہ کے نبی ان تینوں لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یا ابا ہریرہ
اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار. اے ابو ہریرہ یہی وہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا. ان کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. عالم ہے, شہید ہے, اللہ کی راہ میں دینے والا ہے, ٹاپ 3 کی نیکیاں ہیں میرے بھائی, مگر جہنم کا ایندھن بن رہے صرف ایک وجہ سے, نیت گڑبڑ ہے. اخلاص پیدا کرو. رمضان ہمیں اخلاص کا سبق دیتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی اور بندے کے درمیان ہے. آپ نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا, آپ پیاسے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. تو رمضان کو اخلاص کا مہینہ بنائیے اور سلف صالحین کے اخلاص کو یاد کیجیے. امام ایوب السختیانی بہت بڑے محدث ہیں, تابعین میں سے ہیں, حدیث کا درس دے رہے ہیں. حدیث پڑھتے پڑھتے کوئی عبرت والی حدیث آ گئی, کوئی رقت آمیز حدیث آ گئی, امام ایوب سختیانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے والی شکل بن گئی, مگر فوراً رومال سے اپنے چہرے کو ڈھانپا, ناک کو پوچھا اور کہنے لگے ما اشد ھذا الزکام, ما اشد ھذا الزکام, ارے یہ زکام بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, کتنا مجھے زکام ہو گیا. شاگرد کہتے ہیں ہم سمجھ گئے, شاگرد کہتے ہیں ہم سمجھ گئے, استاذ اپنے رونے کی کیفیت کو چھپا رہے ہیں. یہ ہمارے سلف صالحین تھے, وہ روتے بھی تھے. کتنوں کے بارے میں تو واقعات ملتے ہیں رات میں روتے تھے, بیوی کو نہیں پتا ہے. کتنوں کے بارے میں واقعات ملتے, روزہ رکھ لیتے تھے, نفلی روزہ کتنا گھر والوں کو پتا بھی نہیں ہے, صبح کے گئے شام کو لوٹے, افطار کر کے لوٹے, گھر والوں کو پتا بھی نہیں ہے. نیکیوں کو آج پبلسٹی کرنے کا بڑا شوق ہے ہمیں میرے بھائیوں. کچھ نیکیاں ایسی آپ کریں جس کو آپ چھپا کر کے کریں. رمضان میں آپ کے اڑوس پڑوس میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے, چپکے سے آپ مدد کر دیں. ایسی مدد کر دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ زبان کھلے کہ ہاں حاجی صاحب نے میری مدد کی تھی. کچھ ایسے نیکی کے کام کر کے جاؤ جو اللہ کے یہاں اسٹور ہو جائیں, جو اللہ کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو, جو اخبار کی کسی کٹنگ میں نہ ملے, جو کسی ٹی وی اور انٹرنیٹ کی اسکرین پر نہ ملے. وہ نیکی آپ کو پتا ہو, اللہ کو پتا ہو. کچھ ایسی نیکیاں کر کے جاؤ. رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ فیاض تھے, سب سے زیادہ دلدار تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان, اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا, جب اللہ کے نبی حضرت جبریل سے قرآن کو پڑھتے تھے, قرآن کا دور کرتے تھے, تب تو میرے نبی کی سخاوت اپنے شباب پر پہنچ جاتی تھی. فَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ, اللہ کے نبی تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. سخاوت کیجئے, فیاضی کیجئے. اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں کینہ کپٹ سے اپنے دل کو پاک کیجئے میرے بھائی. خاندان میں جھگڑے ہیں, بھائی کا بھائی سے لفڑا ہے, باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے, بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا ہے. رمضان کو ملن کا, دوستی کا, تعلق کا مہینہ بنا لو میرے بھائی. 4 دن کی زندگی ہے, کب کس کو کون سی بیماری ہو جائے. پہلے کینسر کی بیماری ہم ہزاروں میں کسی ایک کے بارے میں سنتے تھے, اب تو پتہ نہیں کب کس کے بارے میں خبر آ جائے کینسر ہے, کینسر کی خبر آئی, 2-4 مہینے علاج چلا, پھر انتقال کی خبر آ جاتی ہے. سردی زکام کی طرح کینسر ہو رہا ہے. حالات یہ ہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی. 4 دن کی یہ زندگی ہے, اس زندگی میں کینہ مت لے کے چلو, دشمنیوں کو پاٹنے کی کوشش کرو. کیا پتا 2022 کے بعد ہم 2023 کا رمضان پائیں بھی کہ نہ پائیں, زندگی میں ایک اور رمضان ملے کہ نہ ملے. اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. شیطان قید ہے. ہمارے نفس والا شیطان کب قید ہوگا, ہمارے اندر کا شیطان کب قید ہوگا. رمضان کے مہینے میں اس شیطان کو قید کر دو میرے بھائی, دشمنیوں کو مٹا دو. جلسے کراتے ہیں آج لوگ, پروگرام کراتے ہیں, مسجدیں بنواتے ہیں, مدرسے بنواتے ہیں, یقیناً یہ بڑے نیکی کے کام ہیں, مگر اسی مسجد میں 2 لوگ, دونوں دیندار ہیں, دونوں تہجد گزار ہیں, دونوں کے بیچ میں برسہ برس دشمنی چلتی ہے. کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کے دونوں کی دشمنی کو کیوں نہیں ختم کرواتا؟ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے میرے بھائی. کچھ ایسے بھی لوگ سماج میں ہونے چاہیے.
میرے نبی نے دو قبیلوں کے بیچ میں جھگڑا چھڑانے کے لیے میرے نبی گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی نے پہلے جھگڑا ختم کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی۔ نبی کی زندگی میں یہ اکلوتے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں نماز پڑھائی اور نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز میں تاخیر ہو گئی، نبی نے نماز میں تاخیر کو گوارا کر لیا، مگر دو قبیلوں کا جھگڑا پہلے چکایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ نیکی نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل ہے، جو صدقہ خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا۔ رمضان کو صلح کا مہینہ بنا لو میرے بھائی۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ شروعات اچھی تو انت بھلا، شروعات اچھی تو انت اچھا۔ عربی میں کہاوت ہے، من حسنت بدایتہ حسنت نہایتہ، شروعات اچھی تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ رمضان کی سٹارٹنگ میں ہی آپ، ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے، ارے مولوی صاحب بڑا روزہ پتہ لگ رہا ہے، ڈھیلے ڈھالے بنے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، ہم تو 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھودی تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ حضرت ابو ہریرہ 1 مہینہ بھوکے پیاسے نبی کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، علم دین کی خدمت کرتے تھے۔ تو رمضان کی شروعات سے ہی آپ اپنے آپ کو تھوڑا چاق و چوبند بنائیں، تھوڑا چست بنائیں، تھوڑا الرٹ بنائیں، تھوڑا اپنے اندر ایکٹیویٹی پیدا کریں۔ شروعات میں ہی اگر آپ انشاءاللہ ایسا کریں گے تو پھر شیطان کا یا آپ کے نفس کا کوئی قابو آپ کے اوپر نہیں چلے گا۔ شروعات سے ہی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے۔ بھائی بہت سے لوگ چاہتے ہیں وہ نیکی نہیں کر پاتے، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں۔ اس دعا کو رمضان میں کثرت سے پڑھو، اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، اس بار قرآن میں، اس رمضان میں 5 قرآن ختم کر دوں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے دے، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکال دوں، زکوٰۃ کی کچھ رقم گھر کی عورتوں کو دے دو، کہ ضرورت مند عورتیں آئیں تو وہ دے دیا کریں، ان کو بھی صدقہ خیرات کرنا سکھاؤ، بچوں کو صدقہ خیرات کرنا سکھاؤ۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، تاکہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم پائیں اور اس کی برکتوں کو ہم حاصل کریں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کثرت سے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم کثرت سے نیکی کریں، اللہ کی اطاعت کے کام کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کو برقرار رکھے۔ ہمارے ملک میں آپس میں لڑانے والی جو طاقتیں ہیں، دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی جو طاقتیں ہیں، اللہ ان طاقتوں کو ناکام کرتے۔ اللہ ان لوگوں کو اس ملک کا اقتدار دے جو امن، انسانیت اور چین اور شانتی کے ساتھ اس ملک کو چلا سکیں۔ رب العالمین ہمارے درمیان جو لوگ پچھلے رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔